الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے صلی اللہ علی محمد، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے، اور اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا. درد و علم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، مل جائے گا سکون دلے دے کر درود پڑھ. برسے کی رحمت شے ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ. دنیا کے الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ ہم پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کی تلاوت، ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے اصلاح کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، عاشقان رمضان منتظر تھے کہ رمضان کریم آنے والا ہے. رمضان کریم کی تیاری کی جا رہی تھی. رمضان آیا اور اب دیکھیے کہ یہ مقدس مبارک مہینہ ہمیں جدائی کا داغ دے کر رخصت ہو گیا. اب پورے 11 ماہ یہ مقدس مہینہ دوبارہ تشریف، یعنی پورے 11 ماہ بعد یہ مقدس مہینہ دوبارہ تشریف لائے گا. خوشیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، مگر افسوس نہ جانے ہم یہ برکتیں دیکھ پائیں گے یا اس سے پہلے ہی موت کا ذائقہ چکھ کر قبر میں اتر چکے ہوں گے. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ اللہ فرماتے ہیں، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آرزاں. تیری حضور رحمت اللہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ رمضان کریم سے پہلے 6 مہینے رمضان کو پانے کی اور رمضان کریم کے بعد 6 مہینے رمضان کی عبادت قبول ہونے کی دعا کیا کرتے تھے. کیسے بھائیو، گویا اب یہ دعائیں کرنے اور حسرت سے ہاتھ ملنے کے دن شروع ہو چکے ہیں کہ ہم رمضان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پائے. اس پر حسرت کرنی ہے اور جو کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کر پائے ہیں ان کی توفیق کی دعا کرنی ہے. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ. امیر اہل سنت مولانا محمد ریاض خان قادری دعوت برکاتہ تعالیٰ باغہ ارشاد پیش کرتے ہیں، میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ. میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدا کا میری بخشش کا اسامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے کچھ قرآنوں میں شرمندہ ہونے اور اللہ پاک سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہنے کی
کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ رمضان میں یقیناً نصرت ہو گیا، وہ برکتیں تو اب باقی 11 مہینوں میں میسر نہ آ سکے گی، البتہ ہم ماہ رمضان کا ذوق تو اب بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم سحری میں اٹھتے تھے اور تہجد کے لیے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ذوق بنا تھا، اب سارا سال ہی روزانہ کچھ نہ کچھ پارا آدھا پارا پاؤ بھر جائے گا، مطلب ایک کوئی روزانہ تلاوت کی عادت ہو جائے۔ ماہ رمضان میں ہم روزے کی خاطر حلال کھانے پینے سے روکے رہے تھے، اب ہم حرام روزے سے بچتے رہیں اور حرام روزی بھی بقدر ضرورت ہی کھائیں، زیادہ کھانے سے بچتے رہیں۔ ماہ رمضان میں تراویح کی عادت ہو گئی تھی، اب روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 20 نافل ہی پڑھتے رہیں، یا دن کے دن قضا ہے وہ روزانہ کی 20 جو ہے کہتے ہیں قضا کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ 17 رکعتیں 5 نمازوں کی پڑھ ہو جائیں گی اور 3 نکل، تو یہ مطلب قضا نمازیں جو ماضی میں ہمارے لوگوں کی قضا ہو رہی ہیں وہ ان کے ادائیگی کا ذہن بنانے کہ ہم نے جو ہے یہ 20 رکعتیں قضا کی ادا کرنی ہے یا اس سے کم نفل پڑھنے۔ یوں ماہ رمضان کا ذوق ابھی ہم باقی اور جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بیان کی کتاب میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں آیت تقویٰ کا ایک وصف ارشاد ہوا، یوں کہتے ہیں کہ ماہ رمضان تقویٰ دینے والا مہینہ تھا، اور اب ماہ رمضان کے بعد زندگی ہم نے کیسے گزاری ہے اس کا طریقہ ہمیں اس آیت کریمہ میں روشنی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے یا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ پاک کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں، اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، شیطان ہمارا پورا دشمن ہے۔ اللہ پاک پارہ 22 سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بڑا خبیث ہے، یہ بدبخت ایک وسوسہ نہیں ڈالتا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالا، ہم نے اس کی نہیں مانی تو وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے گا، نہیں، شیطان بدبخت وسوسوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ ایک وسوسہ نہ مانے تو دوسرا ڈالتا ہے، دوسرا نہ مانے تو تیسرا ڈالتا ہے۔ یہ بدبخت اس وقت تک وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک بندے کو بہکا کر گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، نیکوں کے سردار، ولیوں کے ولی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا، پیاس کا بھی سخت غلبہ تھا۔ اچانک آپ کے سر پر ایک بادل نمودار ہوا، اس بادل کے اندر سے ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی، اس سورج سے نکلنے والی کرنوں سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس بادل سے آواز گونجی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اب دیکھیے کیسا زبردست منظر بنایا جا رہا ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اپنی اعلیٰ ولایتوں کا ڈھنڈورا پیٹ دیتا، مگر غوث پاک تو پھر غوث پاک ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان بدبخت ہے۔ آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا،
بس یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور بادل نے دھوئیں کا روپ دھار لیا۔ اب دیکھیے کتنا سخت ترین شیطانی وار تھا جس کی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کاٹ کر ڈالی، مگر شیطان بہت بدبخت ہے، اس بد انجام نے جاتے جاتے ایک اور وار کیا اور کہا اے عبد القادر، میں 70 نیک بندوں کو اس طریقے سے گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ بھی ایک سخت وار تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وار کی بھی کاٹ کی اور فرمایا اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے شیطان کتنا مردود ہے، یہ کبھی نہیں تھکتا۔ یہ ایک وسوسے کی کاٹ کرو تو دوسرا ڈالتا ہے، دوسرے کی کاٹ کرو تو تیسرا ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں جب شیطان بارگاہ الہی میں مردود ہوا، اسی وقت اس نے انسانی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اس بدبخت نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اس کا شیطان کا قول جو ہے اس کی بات بیان فرمائی۔ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاب میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی میں بھٹکا دوں گا، بہکا دوں گا اور وہ تیری ناشکری کرنے لگیں گے تیرے بندے، یعنی یہ انسان، تو ان میں سے بعض کو اپنا ناشکرہ پائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بدبخت باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر، نمازوں کے راستے پر، روزوں کے راستے پر، تلاوت قرآن کی راہوں پر، نیکیوں کی راہوں پر جم کر بیٹھوں گا اور بندوں پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے وار کروں گا اور انہیں بہکاتا رہوں گا۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں شیطان بدبخت کی 6 وارداتوں کی نشاندہی کی ہے۔ لکھتے ہیں سب سے پہلے عبادت سے روکتا ہے، مثلاً اذان ہو گئی، بندہ نماز کے لیے اٹھنا چاہتا ہے، دل میں ڈالے گا چھوڑو رہنے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو معافی مل ہی جائے گی۔ اگر اللہ پاک کا فضل شامل حال ہوا، بندہ وسوسے کی کاٹ کر کے نماز کے لیے چل پڑا، شیطان کی چال چلتا ہے، کہتا ہے چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، ابھی کون سی جلدی ہے، کل سے شروع کر لینا۔ اگر اللہ پاک کے فضل سے آدمی اس وسوسے کی بھی کاٹ کر ڈالے، یوں سمجھیے کہ بندے نے نماز شروع کر دی تو شیطان تیسرا وار کرتا ہے، کہتا ہے جلدی جلدی نیکی کر لے، ابھی فلا فلا کام بھی تو کر لیں۔ بندہ اس وار کو بھی ناکام بنا دے، اطمینان سے نماز پڑھ لے، تو شیطان چوتھا وار کرتے ہوئے ریاکاری کا خیال دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کیسے اطمینان سے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، تو وسوسہ ڈالتا ہے دیکھ کیسی اچھی نماز پڑھتا ہے، لوگ تیری بہت تعریفیں کریں گے۔ بندہ اس وسوسے کی بھی کاٹ کر ڈالیں گے، یہ شیطان جو میرے دل میں ریاکاری کا وہ جو ہے وسوسہ پیدا کر رہا ہے، اور اخلاص کو اپنائے، یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے یہ عبادت اس اچھے انداز میں کری ہے۔ تو شیطان بندے کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، دل میں ڈالتا ہے واہ تو کتنا عبادت گزار ہے، اخلاص والا بندہ ہے۔ بندہ اس وسوسے کی بھی کاٹ کرے اور کہہ دے کہ اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو محض اللہ پاک کا کرم ہے۔ شیطان چھٹا وار کرتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے۔ بدبخت ملعون کہتا ہے ہاں ہاں تو چھپ کر عمل کرتا رہے، اللہ پاک تجھے لوگوں میں مشہور کر دے گا، یعنی تو چھپ کے گوشہ نشینی میں عبادت کر، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں میں بڑی مشہور کر دے گا۔
اس وسوسے میں بظاہر اخلاص کی ترغیب ہے کہ بندہ جو ہے وہ شیطان کو ہے کہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی چھپ کے عبادت کر، اخلاص کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس وسوسے میں بظاہر اخلاص کی ترغیب ہے، مگر ڈر پڑتا یہ بد انجام دل میں شہرت کی طرف ڈال دیتا ہے۔ اس وقت بندے کو چاہیے کہ کہہ دے اے بدبخت، میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی ہے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا، آگے اس مالک کی مرضی، وہ چاہے تو مجھے عزت بخشے، چاہے تو نہ بخشے۔ پیارے بھائیو، دیکھیے شیطان کتنا بدبخت لعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وسوسے ڈالے گا، ہم اس کی نہیں مانیں گے، یہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے گا، نہیں، یہ مسلسل بہکاتا ہی رہتا ہے۔ شیطان کی اس بری خصلت کا اشارہ آیت کریمہ سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی اہل تقویٰ کا یہ پاکیزہ وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل تقویٰ متقی پرہیزگار لوگوں کی یہ پاکیزہ شان ہے، پاکیزہ وصف ہے۔ کیا وصف ہے؟ شیطان جب جب انہیں وسوسے دلاتا ہے، ان پر ایک کے بعد ایک وار کرتا ہے، وسوسوں پر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، مگر اہل تقویٰ بڑے باکمال ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تذکروا فاذا ھم مبصرون، وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں اس نافرمانی سے منع فرمایا ہے، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اس برائی سے بچ جاتے ہیں۔ تذکروا ذکر سے بنا ہے، تذکروا ذکر سے بنا، اس کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ کہتے ہیں نا ابھی آپ کا ذکر ہوا تھا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ابھی آپ کو یاد کیا تھا، تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا کسی کو، تو اسی سے تذکروا بنا۔ تذکروا ذکر سے بنا، اس کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، یعنی جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اہل تقویٰ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کے انعامات یاد کرتے ہیں، وہ مالک کریم ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی، کیا اس کی عبادت نہ کروں؟ اس نے مجھے کان عطا کیے، کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اس نے مجھے جسم دیا، کیا اس کی نافرمانی کروں؟ اس نے مجھے جان عطا کی، سانسیں اس نے دی، میرے رہنے کو زمین اس نے دی، آسمان کی چھت اس نے عطا فرمائی، رزق کا ایک ایک ذرہ اس کی نعمت ہے، کیا اس رحمان و رحیم کی نافرمانی کروں؟ نہ، میں ہرگز اس کی نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر وہ آخرت کے عذابات کو یاد کرتے ہیں، میں نے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اگر نافرمانی کر کے قبر میں پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا؟ آج گناہ کیے، کل قبر میں سانپ بچھو آ گئے تو کیا کروں گا؟ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے حضور حاضری ہو گئی، وہ حاضری ہوگی، آج گناہ کیے تو کل کس منہ سے اپنے مالک کے پاس حاضری دوں گا؟ اعمال نامے الٹے ہاتھ میں دے دیے گیا تو کیا کروں گا؟ پورے صراط پر روک لیا گیا تو کیا کروں گا؟ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، وہاں کے بڑے بڑے سانپ، انتہائی ہولناک بچھو، وہ جہنم کے گڑھے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر گناہوں کے سبب پکڑ ہو گئی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ یوں اللہ پاک کے انعامات اور آخرت کے عذابات کو سوچ کر وہ پختہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ شیطان کے ہر وسوسے کی کاٹ کر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان متقی پرہیزگار تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جب نماز عشاء پڑھ کر گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ نیک طبیعت نوجوان اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرتا، نگاہیں نیچی کیے گزر جاتا۔ ایک دن جب وہ گزر رہا تھا، عورت نے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ نوجوان بھی اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن جیسے ہی عورت کے قریب پہنچا تو اسے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، یہی آیت کریمہ جو ہمارا موضوع چل رہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان